انسداد دہشت گردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں کالعدم امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کے اقبالی بیان میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس میں عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کی نقول مجسٹریٹ نے عدالت میں جمع کروا دی۔ عزیر بلوچ کا 164 کے بیان میں کہنا ہے کہ میں نے 2003 میں لیاری گینگ وار میں شمولیت اختیار کی۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کے فیصل رضا آبدی اور جیل سپرنٹنڈنٹ نصرت منگن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے قیدیوں کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اسی سال رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد لیاری گینگ وار کی مکمل کمان سنبھال لی۔ 2008 میں ہی پیپلز امن کمیٹی کے نام سے مسلح دہشت گرد گروہ بنایا۔ 2008 سے 2013 تک کوئٹہ اور پشین سے اسلحہ منگوایا، اسلحے سے شہر میں اغوا برائے تاوان، قتل و غارت گری کی اور سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنایا۔ عزیر بلوچ کے بیان کے مطابق انہوں نے لیاری میں اپنی مرضی کے پولیس افسروں اور اہلکاروں کو تعینات کروایا۔ پولیس افسران کو ذوالفقار مرزا، قادر پٹیل اور سینیٹر یوسف بلوچ سے تعینات کروایا۔ ان پولیس افسروں کی سرپرستی میں لیاری میں جرائم کیے۔ مارچ 2013 میں اپنے والد فیض محمد اور فیضو کے قتل کا بدلہ لیا۔ پولیس افسروں یوسف بلوچ، جاوید بلوچ اور چاند نیازی کی مدد سے ارشد پپو، اس کے بھائی اور ساتھی کو اغوا کیا۔ ان تینوں کے سر تن سے جدا کر کے لیاری کی گلیوں میں فٹ بال کھیلا اور لاشوں کو جلا دیا۔ دہشت پھیلانے کے لیے لاشوں کی ویڈیو بنا کر پورے ملک میں پھیلا دی گئی۔ عزیر بلوچ نے بھتے کی مد میں کروڑوں روپے محکموں اور لوگوں سے وصول کیے۔ ان کا کہنا تھا محکمہ فشریز سے انہیں ماہانہ 20 لاکھ جبکہ فریال تالپور کو 1 کروڑ روپے بھتہ ملتا تھا۔ فشریز کے ڈائریکٹر سعید بلوچ اور نثار مورائی سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور ان کے کہنے پر ہی ان کو تعینات کیا گیا۔ سینیٹر شہادت اوان، ایس ایس پی فاروق اوان اور سی سی پی او وسیم احمد سے بھی دوستانہ تعلقات تھے۔ عزیر بلوچ کے بیان کے مطابق شہادت اوان اور فاروق اوان کو زمینوں پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی گئی۔ دونوں کی سمو گوٹھ ملیر میں 15 ایکڑ جبکہ گڈاپ ٹاؤن میں زمینوں پر قبضہ کرنے میں مدد کی۔ فاروق اوان کے علاقے سے ماہانہ 1.5-2 لاکھ روپے بھتہ وصول کر کے اسے دیا کرتا تھا۔ عزیر بلوچ نے ایرانی خفیہ ایجنسی کو پاکستان کی حساس معلومات دینے کا بھی اعتراف کر لیا۔ اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد فراہم کی جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئیں۔ آصف زرداری کے کہنے پر اپنے گروہ کے 15 سے 20 لڑکے بلاول ہاؤس بھیجے۔ لڑکوں نے بلاول ہاؤس کے گرد و نواح میں 30 سے 40 بنگلے اور فلیٹس زبردستی خالی کرائے۔ ان بنگلوں اور فلیٹس خریدنے کے لیے آصف زرداری نے انتہائی کم قیمت ادا کی۔ فریال تالپور اور آصف زرداری نے میرے خلاف مقدمات اور ہیڈ منی ختم کرائی۔ فریال تالپور نے قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کے ذریعے مجھے اپنے گھر بلایا۔ فریال تالپور نے اسلحہ، گولہ بارود چھپانے اور مالی معاملات شرجیل میمن اور نثار مورائی کو دینے کا کہا۔ لیاری کے معاملات قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کو دینے کا کہا۔ حالات خراب ہونے پر فریال تالپور نے ملک سے باہر جانے کا کہا۔ ایرانی خفیہ ایجنسی کا نمائندہ حاجی ناصر جو کہ پاکستان میں کاروباری شخصیت بن کر آتا جاتا رہا ہے، حاجی ناصر کے ساتھ ایران گیا اور اس نے ایرانی خفیہ ایجنسی کے افسروں سے ملاقات کرائی۔ ایرانی خفیہ ایجنسی نے میری حفاظت کی ضمانت دی اور بدلے میں مجھ سے معلومات دینے کا مطالبہ کیا جس پر میں راضی ہو گیا۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کو میں نے کراچی میں آرم فورسز کی اعلیٰ افسران اور اہم تنصیبات کے نام بتائے۔ ایران کو کراچی کے حساس اداروں اعلیٰ افسران کے نام اور رہائش گاہوں کی معلومات بھی فراہم کی۔ کراچی میں قائم حساس اداروں کے دفاتر اور تنصیبات کے نقشے دیے اور تصاویر دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اہم تنصیبات کے داخلی و خارجی راستے کی نشاندہی کرائی اور سیکیورٹی پر مامور لوگوں کی تعداد، رہائش، آمد و رفت کا بھی بتایا۔ کراچی اور کوئٹہ کی آرمی کی تنصیبات سے متعلق معلومات دینے کا وعدہ بھی کیا۔ قادر پٹیل کے کہنے پر میں نے لوگوں کا قتل کیا اور قادر پٹیل کے لیے سرکاری زمینوں پر قبضہ بھی کیا۔ سرکاری زمینوں میں مواج کوٹ، نادرن بائی پاس، ہاکس بے روڈ شامل ہیں۔ اس بیان کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ آصف زرداری اور جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے مجھے اور اہل خانہ کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔